کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، نبی کو کتاب دی. اب اس کے بعد کچھ عرصے تک تو امت نے کتاب کو تھاما، نبی کے راستے پر چلے. اس کے بعد بدعات، اس کے بعد نئی رسومات، اس کے بعد تفرقہ، اس کے بعد اختلاف. کتابیں پڑھ رہے ہیں، تورات کے عالم ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں. اسی تورات کو پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلی نسل کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. آج جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، علماء کا اختلاف، علماء آپس میں دست و گریبان، فلاں فلاں کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، وہ اس کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی. اور غضب خدا کا یہ کہ دونوں حنفی، بریلوی بھی حنفی اور دیوبندی بھی حنفی، لیکن حنفی کے مابین اس طرح کا بیر، اس طرح کی دشمنی، جیسا کچھ کہ ہوا تھا پچھلے سال بادشاہی مسجد لاہور پر باقاعدہ مارکات جو ہے وہ سرگرم ہوا اور جہاں کہ کئی لوگ زخمی ہوئے. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مسجدوں پہ حملے. مسجدیں جو ہیں انگلستان کی مسجدوں میں تالے پڑوا دیے، انگلستان کی مسجدوں میں کتوں کو داخل کرنا پڑا ہے. وہ جو آپس میں مسلمان دست و گریبان تھے تو کتوں کے ذریعے سے ان کو چھوڑ کر کتوں کو ان پر، تو انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا گیا ہے. یہ ہے جو دین کی نیک نامی کا ذریعہ بن رہے ہیں کچھ لوگ انگلستان میں جا کر کہ یہ ہے ہمارا دین، یہ بھی دین محمدی کے ماننے والے، وہ بھی دین محمدی کے ماننے والے. لیکن یہ کہ دوسروں پر جو اثر ہوگا سو ہوگا. پہلا نقد اثر جو ہوتا ہے خود اپنی نوجوان نسل پر ہوتا ہے، وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے. دین میں اگر کچھ ہوتا تو ان کا رویہ یہ ہوتا، دین میں اگر کوئی خوبی ہوتی تو ان کا طرز عمل یہ ہوتا. یہ لوگ اپنی اپنی مسندوں کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سوا انہیں دین سے کوئی غرض نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. یہ ہے وہ نتیجہ کہ جو پیدا ہوتا ہے سب سے خطرناک، کہ نئی نسل، آنے والی نسل وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ اس کتاب ہی کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے. اگر اس قرآن میں خیر تھا تو یہ کیا ہو رہا ہے جو ظاہر ہو رہا ہے؟ ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا. دیکھیے میں بات وہ کر رہا ہوں جو صحیح بات آپ کے معاشرے میں ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے تو قرآن نہیں پڑھا بھائی، میں تو اس لیے گمراہ ہوں. یہ تو قرآن کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے؟ ان کا کردار کیا ہے؟ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یہ قرآن کے حافظ، یہ قرآن کے ایک ایک جو ہے لفظ کے بارے میں بتا دیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہے، اور ذرا زبر اور زیر کی غلطی ہو جائے تو پکڑ لیں گے. لیکن قرآن مجید نے ان کے کردار پر کیا اثر کیا ہے؟ ان کو جو آپس میں پھاڑا ہوا ہے، تو اس کے جو اصل جو بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے خود اس قرآن کی طرف سے ہوتی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. نتیجہ یہ نکلتا ہے علماء کے اس تفرقے کا کہ پھر جو لوگ ان کے بعد وارث بنتے ہیں اس کتاب کے، وہ کتاب ہی کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. شک وہ کہ جو مریب کہتے ہیں، ریب کہتے ہیں، دل میں دغدغہ پیدا ہو جائے، خلجان پیدا ہو جائے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ وہ ہے شک منہ مریب، ایک ایسے شک میں مبتلا ہو گئے کہ جس نے ان کے دلوں کے اندر خلجان پیدا کر دیا. اب دونوں باتیں صاف ہو